اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. سامعین و ناظرین، ہم پھر اپنے اس طویل سلسلے کی طرف عود کر رہے ہیں جسے ہم نے آئسولیشن کے ایام میں شروع کیا تھا، اور وہ تھا حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت کی وسعتیں. اس باب میں آج ہم جو بیان کریں گے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق اور خلق. اس کو سمجھیں. امام غزالی نے احیاء العلوم میں ایک بحث قائم کی ہے اور بڑی مفصل اس میں ان دو لفظوں پہ بحث کی ہے. خلق سے مراد عربی زبان میں انسان کی ظاہری خلقت، ظاہری بناوٹ، اسے خلق کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ انسان کا قد و قامت کیا ہے، رنگ کیا ہے، بال کیسے ہیں، ہاتھ کیسے ہیں، سر کیسا ہے، چہرہ کیسا ہے، چلتا کیسے ہے. تو یہ سارے امور حضرت انسان کی ظاہری خلقت سے تعلق رکھتے ہیں. انہیں عربی میں خلق کہتے ہیں. خلق ایک ایسا امر ہے جو خالق کی ذات سے ہی تعلق رکھتا ہے. کسی انسان کو خلق کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ تمہارا سفید رنگ کیوں نہیں تھا، کالا کیوں تھا، کالا کیوں نہیں تھا، سفید کیوں تھا، تمہارا قد اونچا کیوں تھا، نیچے کیوں نہیں تھا. یعنی خلقت خالق نے محض اپنے قبضہ قدرت میں رکھی ہے. دوسرا لفظ ہے خلق. خلق ظاہری خلقت اور خلق ان اخلاق کا نام ہے جو اندرونی صفات ہیں. حضرت انسان کی اندرونی شکل و صورت کو خلق کہا جاتا ہے، ظاہری شکل و صورت کو خلق کہا جاتا ہے. یعنی انسان کے اندر یہ خوبصورت انسان ہے، یعنی اخلاق فاضلہ والا انسان ہے. یعنی اس کا اندرونی نقشہ کیا ہے؟ اس کے اندر صدق ہے، اس کے اندر شجاعت ہے، اس کے اندر عفت اور پاک دامنی اور حیا اور شرم ہے. یعنی جو اخلاق فاضلہ ہیں جن سے انسان کی قدر و منزلت انسانوں کے درمیان، معاشرے میں اور خالق کے ہاں بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے. تو اندرونی اخلاق بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. جس طرح ظاہری انسان خوبصورت، اس کے مقابلے میں بدصورت، اسی طرح اندرونی طور پر انسان کے اخلاق، اطوار، اندرونی انسان یا خوبصورت ہوتا ہے، یہ وہ ہے جس کی سیرت اعلیٰ ہو، یا بدصورت ہوتا ہے، یہ وہ ہے جو انسان اپنی سیرت اور کردار میں گھٹیا ہوتا ہے. تو گویا خلق ظاہر ہے اور خلق انسان کا باطن ہے. تو آج جو حدیث ہم ذکر کریں گے اور جو روایت ہم ذکر کریں گے اس کے راوی حضرت حسن ہیں. حضرت حسن
جناب رسول اللہ کے نواسے ہیں، حضرت علی کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی آپ کے گھر میں ہی ان کی پرورش ہوئی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی روایت آپ کی خلقت مبارکہ اور آپ کے اخلاق عالیہ فاضلہ کے مبارک کے بارے میں گھر کے ایک بھیتی کی روایت ہوگی۔ یہ میں نے اس لیے زور دیا ہے اس پہ۔ حضرت حسن جو باتیں انہوں نے اپنے باپ سے سنی تھیں اور اپنے اور اعزہ سے سنی تھیں، اپنی والدہ سے سنی تھیں، اپنے بھائی حسین سے سنی تھیں، ان کو انہوں نے روایت کیا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے بارے میں اور آپ کے خلق کے بارے میں۔ تو وہ فرماتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ روایت خصوصاً ہم نے ان سے نقل کی ہے کہ یہ گھر کی روایت ہے۔ تو آج کے اس مقال میں ہم حضرت حسن کی روایت نقل کرتے ہیں جو انہوں نے یقیناً اپنے بھائی سے یا اپنے والد سے یا اپنی والدہ سے یہ امور سنے ہوں گے، جو رسول اللہ کے خلق و خلق، آپ کی حیات طیبہ اور ان زرعی اور قیمتی جواہر کو جمع فرما رہی ہے جو پوری امت کے لیے نمونہ ہے۔ اب آپ یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ خلقت میں انسان مکلف نہیں ہے کہ دوسرے جیسا بنے، مگر اخلاق کے اندر پوری امت تا قیامت اس بات کی مکلف ہے کہ وہ جناب رسول اللہ کے اخلاق و اطوار پہ آئے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اخلاق اور اطوار، عادات، ان میں اور جو تعلیمات در اخلاق وارد ہیں ان سبھی میں امت مکلف ہے کہ وہ جناب رسول اللہ کی اتباع کرے۔ فَاتَّبِعُونِ یہ اس کا مطلب ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اور اس کے اندر کن کن چیزوں کو وہ بیان فرماتے ہیں؟ مختصراً یہ ہے کہ وہ جناب رسول اللہ کے ذاتی امور کو ذکر کریں گے، آپ کے ذاتی وقار کو بیان کریں گے، آپ کے تواضع کو بیان کریں گے، آپ کی گھریلو زندگی بلکہ اندرون خانہ مجلس مبارک اور پھر اس کے متنوع احوال، یعنی ان امور پہ اللہ کی عجیب حکمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرونی زندگی، اندرونی زندگی، معاشرتی زندگی اور انفرادی اور خصوصی زندگی، ان سب کو حضرات اہل بیت نے یعنی ازواج مطہرات نے اور آپ کے گھر کے ان افراد نے امت کے سامنے پیش فرمایا، مرتب فرمایا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے نمونہ ٹھہرے بنص قرآن۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پھر ایسے ہی آپ اپنے اصحاب کبار اور اصحابہ کرام کے ساتھ، اپنے ہم نشینوں کے ساتھ ان کی تربیت کیسے فرماتے تھے، پھر آپ کی مجلس میں کن امور کا ذکر ہوتا تھا اور کن امور سے اجتناب فرمایا جاتا تھا یا اجتناب کیا جاتا تھا، پھر کوئی امر شرعی جب آپ بیان فرماتے تو انداز بیان کیا ہوتا تھا۔ یاد رکھیں یہ وہ امور ہیں جو ہر داعی،
ہر واعظ اور ہر وارث پیغمبر کے لیے قدوہ ہے۔ آپ کس طرح اپنی مجلس میں آنے والوں کا استقبال کرتے، کس طرح ان کے احوال دریافت فرماتے۔ دیکھیں، باہم ایک دوسرے کے احوال دریافت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے ذاتی اور شخصی امور میں تعاون کرنا، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ دین صرف عبادات کا نام نہیں کہ نماز روزہ ذکر اذکار آپ اپنا کریں، بلکہ پوری 24 گھنٹے کی زندگی کیسے انسان گزارے، یہ دین ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، انسانی حاجات تھیں، آپ کی بیویاں تھیں، بچے تھے، دوست تھے، احباب تھے، آپ کی تمام بشری تقاضے آپ کے ساتھ تھے۔ تو یہ ہے دینداری کہ ہم اپنے 24 گھنٹوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح گزارنے کی کوشش کریں۔ پھر اسی طرح جو حالات انسانی زندگی میں پیش آتے ہیں، کبھی شدت، کبھی رخوت، کبھی نرمی، کبھی گرمی، کبھی حالات سازگار، کبھی نامساعد، تو یہ دینداری ہے اصل کہ ہم ان امور کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھیں۔ پھر اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو کیسے حالات کا مقابلہ کرنا سکھاتے، کس طرح اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہنا سکھاتے، کس طرح دیگر قوموں کے ساتھ معاملات کرنا سکھاتے، کس طرح یہود کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ، دیگر قوموں کے ساتھ آپ نے ان کو سکھایا معاہدات کا طریقہ، زندگی گزارنے کا سلیقہ۔ تو اب یہ وہ امور ہیں کہ ان سب کو ہم سیرت طیبہ، نبویہ، کریمہ، طاہرہ، زکیہ، اس کی روشنی میں جانیں گے۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے شروع میں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ کے نواسے، بڑے نواسے ہیں، اور حضرت علی کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ سیدہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل جنہ، فاطمہ زہرا کے فرزند ارجمند ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اپنے ماموں حضرت حالہ سے سوال کرتے ہیں، اور سوال میں اپنی غرض بھی بتا دیتے ہیں۔ یہ بات ہے تأمل کے لائق۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اوصاف، اپنے ماموں کہتے ہیں کہ میرے سامنے میرے نانا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اوصاف کو وضاحت سے بیان کریں۔ کیوں؟ غرض دیکھیں، سوال اور اس کی غرض، میں انہیں اپنے دل میں جما لوں۔ یہ ہے اصل غرض و غایت۔ ہمیں بھی جناب رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، سیرت کے تمام ان پہلوؤں کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے، فردی زندگی، اجتماعی زندگی، معاشرت کی زندگی، اور دنیا کے اندر دوسروں کے ساتھ رہنے کا سلیقہ، وہ اپنی قوم کے لوگ ہوں یا دیگر امتوں اور اقوام کے لوگ۔ بہرحال تو یہ ایک اتنا خوبصورت اور جامع سوال کیا حضرت حسن نے، اور سوال کی غرض و غایت بھی بڑی عجیب اور عالی تھی۔ فرمایا کہ مجھے آپ وضاحت سے جناب رسول اللہ کی سیرت اور اوصاف بتائیں تاکہ میں انہیں اپنے دل میں جما لوں۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان دعوت و محبت رسول کا ہم سبھی کرتے ہیں کہ ہم بھی رسول اللہ کی سیرت کو واضح طور پہ سنیں، پڑھیں اور پھر بیان کریں تاکہ وہ ہمارے دل میں جم جائے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ جب میں نے سوال کیا اپنے ماموں سے اور غرض بھی یہ بتا دی، تو پھر انہوں نے
اسی طرح اس وصف کو بیان کیا جیسے میری طلب تھی۔ تو وہ فرمانے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عظیم اور باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ یہاں سے آغاز فرما رہے ہیں حضرت حسن کو بیان کرنے والے، کہاں سے آغاز کیا کہ آپ عظیم اور باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ تو باوقار ہونا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، اپنے آپ کو بے وقار کر دینا یہ خلاف سنت ہے۔ پھر آپ کے خلق کو بیان فرماتے ہوئے کہنے لگے 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ مبارک چمکتا تھا۔ اب دیکھیں ان چیزوں کو بیان سے انسان کہنے والا اور سننے والا وہ اپنی محبت میں بڑھتا ہے، عشق رسول میں۔ قد مبارک عام، درمیانے قد سے کچھ لمبا اور بہت لمبے قد سے کم تھا۔ سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا اور بال مبارک کچھ گنگریالے تھے۔ کچھ، یہ یاد رکھیں، پیشانی کے بال اڑ کر کھل جاتے تو آپ مانگ نکال لیتے، ورنہ آپ کے بال جب وفرا ہوتے، یہ بالوں کی ایک خاص طول کا نام ہے، سر کے بالوں کا، وفرا ہوتے تو کانوں کی لوت سے زیادہ لمبے نہ ہوتے۔ آپ چمکدار روشن رنگ والے تھے، پیشانی مبارک وسیع اور کشادہ تھی اور طویل باریک خمدار پلکوں والے تھے جو پوری اور کامل تھیں، ان کے کنارے آپس میں ملے ہوئے نہیں تھے، ان کے درمیان ایک رگ جو غصہ کے وقت خون سے بھر کر ابھر آتی تھی۔ یہ درمیان سے محدب تھی، یہ کیفیت ہے اس رگ۔ آپ کی ناک مبارک کا بھنسا باریک اور لمبا، اس کے اوپر ایک اونچا نور دکھائی دیتا، جس نے غور سے نہ دیکھا وہ خیال کرتا کہ آپ کی مبارک ناک درمیان سے اونچی ہے۔ آپ گھنی داڑھی والے اور کشادہ و ہموار رخسار والے تھے، کشادہ منہ والے تھے، دانت مبارک کھلے اور کشادہ تھے، سینے مبارک کے بال ناف تک باریک لکیر کی طرح تھے، آپ کی گردن مبارک صاف چاندی کی طرح خوبصورت منقش مورتی کی گردن جیسی تھی، درمیانی اور معتدل خلقت والے تھے، آپ مضبوط اور متوازن جسم والے تھے، آپ کا سینہ اور پیٹ برابر اور ہموار تھے، آپ کا سینہ مبارک کشادہ تھا، دونوں کندھوں کے درمیان کچھ دوری اور فرق تھا، آپ کی ہڈیوں کے جوڑ موٹے اور گوشت سے پر تھے، جسم کا وہ حصہ جو کپڑے یا بالوں سے ننگا ہوتا وہ روشن اور چمکدار رہتا، دونوں بازوؤں اور کندھوں اور سینہ کے بالائی حصہ پر بال تھے، کلائیوں اور پنڈلیوں کی ہڈیاں لمبی تھیں اور ہتھیلیاں کشادہ تھیں، ہاتھ اور بازوؤں کی ہڈیاں موٹی اور مضبوط تھیں، انگلیاں مبارک لمبی
اور بازو کے تلوے قدرے گہرے تھے، قدم ہموار اور اتنے نرم و نازک کہ ان پر پانی نہیں ٹھہرتا تھا۔ چلتے تو قوت کے ساتھ آگے کی جانب جھک کر چلتے، بڑے سکون اور وقار کے ساتھ تیز تیز چلتے۔ چلتے ہوئے یوں معلوم ہوتا کہ آپ بلندی سے نشیب کی طرف اتر رہے ہیں، اور جب کسی طرف متوجہ ہوتے تو یک بارگی متوجہ ہوتے، نظر جھکا کر چلتے۔ آپ کی نگاہ مبارک آسمان کی بجائے زمین کی طرف زیادہ ہوتی۔ آپ کی عادت عموماً گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی۔ صحابہ کرام کو آپ اپنے آگے چلاتے اور جو شخص بھی ملتا سلام کرنے میں پہل کرتے۔ تو یہ اس طویل روایت کا پہلا حصہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور آخر میں استدعا ہے کہ ہم جس قدر، جس طرح حضرت حسن نے فرمایا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو ذرا کھل کر بیان کریں، وضاحت سے بیان کریں، تاکہ میں اپنے دل میں جما لوں۔ ہم میں سے ہر سامع اور ہر ناظر، میرے سمیت ہماری سب کی نیت یہ ہو کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک اوصاف کو اپنے دلوں میں جما لیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ، یہ رسول اکرم رحمت للعالمین آپ کے حبیب ہیں، ہمیں بھی ان کا قرب نصیب فرما۔ کس چیز میں؟ ان کی عادات مبارکہ میں، ان کے اطوار مبارکہ میں، ان کے خلق یعنی اخلاق مبارکہ میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اخلاق کو ہمارے محبوب اعظم اپنی مخلوق میں اور حضرت رحمت للعالمین کے اخلاق جیسا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔